الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المهديين وعلماء أمته وأولياء ملته الكاملين أما بعد قد قال الله عز وجل في كلامه المجيد وقرآن الرشيد الذين آمنوا وكانوا يتقون ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاوز بلند صلی اللہ علیہ برادران ملت اسلامیہ، ادب خوردگان نگاہ محبت، سماع رسالت کے پروانوں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام لیواؤ اور ان سے عقیدت اور محبت کا دم بھرنے والے میرے قابل قدر غیور مسلمانوں، ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں جماعت اہل سنت اور سیرت کمیٹی کے جملہ ذمہ داران عہدیداران کو، جنہوں نے پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید غلام مرتضی شاہ صاحب کاظمی المشہدی آپ کی قیادت اور سیادت کے اندر عظیم الشان فقید المثال مہر و رضا کانفرنس کے عنوان سے آج کا یہ جمعہ اور اس کا اجتماع منشور کیا۔ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت بخشے۔ برادران اسلام، یہ موضوع جتنا طویل ہے اتنا زیادہ دقیق بھی ہے، لیکن کوشش کریں گے اپنے مخصوص وقت کے اندر ہم نماز جمعہ کی ادائیگی بھی کریں۔ دراصل اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے اور وہ رب العالمین اپنے سارے بندوں سے بڑا پیار فرماتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں کوئی عسکر ہو یا اکبر، زید ہو یا بکر، کوئی کالا ہو یا گھوڑا، کوئی احمر ہو یا ابیض، کوئی کسی رنگ، کسی قوم، کسی قبیلے کا ہو، اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اللہ کے ولی بھی یہی کرتے ہیں، جو ان کے در دولت پہ آئے، کسی رنگ کا بھی ہو، اللہ کا ولی اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکارتا نہیں ہے، کیونکہ رب کی بھی فطرت یہ ہے، وہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ رب والوں کا بھی یہی ان کا طریقہ ہے اور ان کا یہی دستور ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کی توجہ میں ضرور چاہوں گا، کیونکہ آج کا جو دن ہے یہ ان ہستیوں کی طرف منسوب ہے جو واقعاتاً ہی اللہ رب العالمین کے پیارے بھی تھے اور اس امت کے راج دلارے بھی تھے۔ ایک کا نام حضرت اقدس اعلی حضرت قبلہ عالم مامور من الرسول فی دیار ہند جناب حضرت سیدنا و مولانا و مرشدنا جناب پیر سید میر علی شاہ گولڑوی جیلانی ہے، اور دوسرے کا نام وہ ہے
کہ جس نے اس سوئی ہوئی امت کو بیدار کر کے اس روٹھی ہوئی امت کو جو مصطفیٰ کریم کی ذات سے شریعت مستوفی سے منہ موڑ چکے تھے لا کر در رسول پہ کھڑا کر دیا. دنیا اسے کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا کے نام نامی سے جانتی ہے. اس حوالے سے یہاں پر جتنا لمبی جو ہے زندگیاں لوگوں کی ہوئی ہیں، اگر اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان لوگوں کی سیرت بیان کرنے پہ، ان کے اوصاف بیان کرنے پہ، ان کے کردار پر، ان کی تعلیمات پر گزار دیں تو پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن ہم اس مختصر سی جو نشست ہے اس کے اندر کوشش کریں گے سمجھنے کی. میں نے عرض کیا نا ابتدا میں کہ اللہ اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے، اور پھر اس رب العالمین نے اپنے قرب کے لیے بھی مختلف ذرائع دیے. ایک وہ قرب ہے جو ہر بندے کو اپنے رب سے حاصل ہے. میں اور آپ کو بھی وہ قرب حاصل ہے. وہ قرآن کی نص قطعی سے جو ہے ثابت ہے. جس طرح ہر بندہ پڑھتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. ایک عام لوگوں کا قرب ہے جو سب کو عطا کرتا ہے، اور ایک خاص لوگوں کا قرب ہے. اس قرب کی منازل کو طے کرتے ہوئے کوئی مہر علی گولڑوی بنتا ہے، کوئی بابا فرید بنتا ہے، کوئی داتا علی حجویری بنتا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بنتا ہے. وہ قرب کی منازل کیسے دعوت ہوئے ہیں میرے مصطفیٰ کریم نے خود فرمایا، بلکہ صحیح بخاری کے اندر رب العالمین خود ارشاد فرما رہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرمایا میرا بندہ جو ہے یہ نوافل کے ذریعے، سلوک کی منازل کے ذریعے یہ درجات کو طے کرتا رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی احبہ، یہاں تک کہ ایک وقت وہ تھا یہ مجھ سے پیار کرتا تھا تب میری بارگاہ کے اندر جھکا ہے، اور ایک وقت وہ ہوا حتی احبہ اب یہ میرا پیارا ہو گیا. اگر پھر بھی نہیں ہے تھوڑا مسئلہ آسان کر دیتے، جملہ آسان بول دیتا ہوں. فرمایا ایک وہ وقت تھا جب یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، بندگی کے لیے سر کو جھکاتا تھا، اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں. مطلب یہ ہے رب العالمین کہتا ہے لوگوں پیار سبھی سے کرتا ہوں، لیکن یہ جو میرا پیارا ہے پہلے محب تھا اب یہ محبوب بن گیا ہے. محبوب کسی عام ہستی کا نہیں، رب العالمین کا بھی محبوب بن گیا ہے. جب اس پر نہج پہ پہنچ جاتا ہے، یہ قرب خاص حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کنت سمع الذی یسمع بہ. میں اپنا سفر آسان کروں. آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے، آپ نے سمجھی بھی کئی مرتبہ ہے. میں ایک نلائق اور نکھٹو سا آدمی ہوں، لیکن میں اپنا راستہ آسان یہ سہارا لے کر اس حدیث کا آگے جا رہا ہوں. فرمایا کنت سمع الذی یسمع بہ، سماعت اس کی میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. پھر اس انداز کے اندر کہ وہ جب چلتا ہے اس کے پاؤں کے چلنے میں اس کا ارادہ اسی جگہ پہ ٹکتا ہے جہاں منشاء خدا بندی ہوتی ہے، اس کا ہاتھ اسی جگہ پہ بڑھتا ہے جہاں رب کی رضا ہوتی ہے. جہاں رب کی رضا نہ ہو اس کا ہاتھ نہیں جاتا، جہاں رب کی رضا نہ ہو اس کی نگاہ نہیں جاتی، جہاں رب کی رضا نہ ہو اس کی فکر نہیں جاتی. یہی وجہ ہے برادران اسلام 5 فٹ کے سبھی ہیں، قد سب کا برابر ہے، کھانے پینے میں سب برابر ہیں، لیکن اللہ اپنے پیاروں کو مقام قرب خاص عطا فرماتا ہے. وہ قرب خاص عطا فرماتا ہے کہ ساری خلائق کے مرجع بن جاتے ہیں. دنیا بلا کے لاتی ہے، لوگ آتے نہیں ہیں. گولڑے جاگ کے رات کے پچھلے پیر میں بھی دیکھ لو، ہم بھیج رہے ہیں دنیا کریے چلے جاؤ، لیکن وہاں کی رونقیں ختم نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ ہم پیار کرتے ہیں رب سے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے میرا اللہ خود پیار کرتا ہے. اس واسطے برادران ملت اسلامیہ یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں. فَكُنْتُ سَمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. اس پر دلائل اگر دینا شروع کر دوں میں تو پھر سارا جمعہ ادھر چلا جائے گا. میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ جو کرامات ہوئیں ان کا تو یہ مسئلہ حل کر چکے علماء، بہت پہلے حل کر چکے. یہ اللہ کے ولیوں کی کرامات حق ہیں، لیکن یہ بھی تو سمجھو نا کرامت ہے کیا؟ کرامت اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ خاصیت ہے جو مخلوق سے اللہ کے پیاروں کو ممتاز کرتی ہے.
اب اس میں ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ولی وہی ہوتا ہے جس کی زیادہ کرامتیں، اور اس بات کو بالکل بھلا دیا جاتا ہے کہ کرامتیں دو قسم کی ہیں، ایک کرامت حسی ہے اور دوسری کرامت معنوی ہے۔ کرامت حسی وہ کرامت ہے جو آپ کو ظاہر نظر آتی ہے، مثلا کوئی ہوا کے اندر چل گیا، کوئی ہوا کے اندر اڑنا شروع ہو گیا، یا کوئی فرقی عادت اس سے کام ہو گیا، یہ کرامت ضرور ہے، لیکن بسا اوقات یہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں سے بھی ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں، جس کو علماء استدراج سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب والا کہ یہ ہو جاتا ہے، لیکن کرامت معنوی یہ ہے کہ اللہ کی جو اللہ کا کنبہ ہے، اس کی جو مخلوق ہے، اس کا ٹوٹا ہوا تعلق مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جوڑ دینا، یہ کرامت معنوی ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت گولڑوی کے مریدوں یاد رکھو، اعلیٰ حضرت گولڑوی کو رب نے کرامت معنویہ بھی عطا فرمائی تھی اور کرامت حسیہ بھی عطا فرمائی تھی۔ اب آپ دیکھیے کرامت معنویہ کس انداز کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج ہم 1500 سال گزرنے کے باوجود، یہ گزر چکے 1400-1500 سال، اور اس کے باوجود بھی یہاں پر آج ایک ہی نعرہ ہے، ہر گھر کی صدا ہے کہ ختم نبوت، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا، یہ امت کا متفقہ عقیدہ تقریباً بن چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب وہ آیا تھا ایک شخص جو مدعی نبوت تھا، بڑے بڑے صاحب جبہ و دستار تھے، علماء کی کمی تھی یہاں پر، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن اعلیٰ حضرت گولڑوی جیسا عاشق صادق سامنے آیا، اس نے کہا لے آؤ مرزے کو۔ جس طرح جواب دینا آیا، علم کی دنیا میں جواب دینا آیا تو میں باب مدینۃ العلم جناب علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ ضرورت و بہادری کی بات ہے تو ہم کربلا میں نہیں گھبرائے تو آج کیا گھبرانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر طرح سے جواب دیں گے، چاہے علمی نوعیت کا ہو یا فکری نوعیت کا ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو، رب نے اگر مجھے مامور کیا ہے اس جگہ پر، اس دھرتی پر بھیجا ہے تو اس واسطے بھیجا ہے تاکہ امت کی ظاہری اصلاح کا بھی سامان مہیا کروں، ان کی باطنی اصلاح کا سامان بھی مہیا کروں۔ اب میں مشکل نہیں چلتا، تھوڑا آستہ آستہ چلوں گا تاکہ آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے نا، توجہ فرمائیے۔ اس نے کہا جی حضرت وہ تو بڑی تعبیریں کرتا ہے، بڑی تعویلیں کرتا ہے، اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قائد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے جاننے اور ماننے والوں، آپ سے عقیدت اور پیار کا دم بھرنے والوں، وہ احمد رضا جس نے اس امت کو رسول اللہ کا در سکھایا، وہیں پر احمد رضا نے آل بیت کی نوکری کا وظیفہ بھی پڑھایا۔ وہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے آپ نام لیوا ہو، انہوں نے یہی سکھایا تھا، آل بیت نبوت کے در پہ نوکری کرنی ہے۔ ادھر آل بیت نبوت کا پد اعلیٰ حضرت گولڑوی میدان عمل کے اندر آیا۔ لوگوں نے سوال کیے حضرت یہ تو بتائیے آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ علمی جواب کس طرح کے اوراق سارے سیا کر بیٹھا ہے، وہ مختلف قسم کی تعویلیں کرتا ہے، قرآن کی اس نے تعویل کرنا شروع کر دی ہے، احادیث کے اندر اس نے کچھ اعتراضات لگانے شروع کر دیے ہیں۔ آپ بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ ان کو جواب نہیں دے رہے، آپ کیسے جواب دے لیں گے؟ ایک طرف لوگوں کا بلوا ہو، ہجوم زیادہ ہو، بلا بات کون سنے گا؟ سارے علماء حیران نہیں، سارے سراسمیگی کی حالت کے اندر گئے، آپ کیسے جواب دیں گے؟ اعلیٰ حضرت گولڑوی میں نے نگاہ کو اٹھایا، ہلکا سا تبسم فرما کر کہا، او لوگو یہ تو دنیا کے صفحے خالی کرتا ہے، لے آؤ مرزے کو، یہاں قلم اور سیاہی کی محتاجی نہیں ہے، خالی برک مرزا بھی زمین پہ رکھ کے، میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ ایک طرف نبوت کا دعوے دار ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، دوسری طرف میں کہتا ہوں میں مصطفیٰ کا مرید ہوں۔ اللہ کے ولی کی نشانی یہی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو مٹا کر چلتا ہے۔ فرمایا یہ نبوت کا دعوے دار ہے۔ اب ولی کے پاس اگر کرامت ہے تو
عذرائے تنزل بھی اگر مان لیں تو اس کے پاس معجزہ تو ہونا چاہیے. خالی کاغذ یہ چھوڑے نیچے اور خالی کاغذ میں چھوڑتا ہوں جس کے کاغذ پر ازل سے رب العالمین کی طرف سے غیب سے خود ساختہ تاریخ لکھی جائے سمجھ لیں گے کہ وہ رب کی طرف سے تعین یافتہ ہے. مرزا کانے کو پتا تھا یہ علی کا وہ بیٹا ہے، یہ سیدہ زہرا کا وہ نور نظر ہے، اگر یہ ارادہ کرے تو رب اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے. اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو نہیں بدلتا، اس واسطے وہ بھاگا. لیکن لوگوں کائنات عالم نے یہ منظر بھی دیکھا. اعلیٰ حضرت گولڑوی کے مریدوں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا. اعلیٰ حضرت گولڑوی کے رکھے ہوئے کاغذ پر ختم نبوت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کنندہ ہو گیا تھا اور یہ پیغام مل گیا امت کو، ہم خود اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت کریں گے لیکن حفاظت کروائیں اپنے پیارے لوگوں سے، کروائیں گے ان لوگوں سے جن کو دنیا اعلیٰ حضرت گولڑوی کے نام سے جانتی ہے. برادران ملت اسلامیہ، آپ کی سیرت اور کردار کو آپ پڑھیں، ایک ایک پہلو پر گھنٹوں بحث کی جا سکتی ہے. میں ہلکا سا ٹچ دے کر جانا چاہوں گا آگے اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں رب العالمین فرماتا ہے، جو میں نے آیت پڑھی فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ یہ غمگین ہوں گے. ان کی نشانی بتائی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. اب آپ ایمان سے بتائیے کہ ہم سارے ایماندار نہیں ہیں، ہم سارے کلمہ پڑھتے ہیں. رب کے قرآن میں غور کرنے کی ضرورت ہے. الذین نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. ادھر علماء نے لکھا ایک ظاہری ایمان لانا ہے، ایک دل سے ایمان لانا ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں راسخ العقیدہ ہے. اور پھر ان کے بارے میں فرمایا رجال، بندے جن کو خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں کرتے. وہ ہر وقت اپنے رب کی ذات کے اندر رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سلطان الہند جناب حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جب سندھ کے دریا سے گزر ہوا نا تو جب آپ گزرنے لگے تو آپ نے دریا سے سوال کر دیا. اب اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی پہلے وقت ان چیزوں کے جواب ہم دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اب انہوں نے پانی سے کیسے بات کی، دریا سے کیسے بات کی. چلو سمجھنے کے لیے یہی حدیث شروع سے میں نے سہارا لیا ہے کہ وہ کب بول رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان میں تو خدا بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب سماعت ان کی میں بن جاتا ہوں، اس کا مطلب نکالتے جاؤ. اور آپ نے کہا یہ تو بتا، میں آج گزرنے لگا ہوں تجھ سے، یہ تو بتا کہ تجھ سے مرد کتنے گزرے ہیں. مرد کتنے گزرے ہیں؟ یہاں تو سندھ کی بات آئی ہے. اس نے کہا جی 2.5 بندے گزرے ہیں. 2.5 بندے گزرے ہیں. انہوں نے کہا 2.5؟ فرمایا ہاں جی 2.5 بندے گزرے ہیں. فرمایا اچھا یہ بتا پہلا مرد جو تجھ سے گزرا ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی پہلا مرد جو مجھ سے گزرا ہے نا دریا نے کہا وہ حضرت داتا علی حجویری، وہ مرد ہے، باقی مرد نہیں ہے، وہ گزرے ہیں. سلطان نے فرماتے ہیں کہ اچھا یہ تو بتا دوسرا ڈیٹ کون ہے، دوسرا گزرنے والا کون ہے؟ اب یہ ایک بندہ تو ہو سکتا ہے لیکن آدھا کیسے؟ وہ دریا کہنے لگا جناب اگر آپ کی طبع نازل بے ناگوار نہ گزرے تو میں بتاؤں، پہلا مجھ پہ سید علی حجویری گزرا ہے، دوسرا مجھ پر غوث اعظم جیلانی گزرا ہے. اب اس کے بعد یہ منظر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی مرد آیا ہو اس نے مجھے تراش کیا ہو. کہا پھر یہ تو بتا کہ آدھا کون ہے؟ فرمایا میں آپ کو آدھا تو نہیں کہہ سکتا لیکن آپ کو دیکھا ہے تو اندازہ ہوا ہے ابھی آپ آدھے ہی جو گزر لگے گے. سید علی حجویری کے دربار پہ جب جائیں گے جا کر 40 دن وہاں پر بیٹھیں گے تو پھر کامل ہو جائیں گے. آپ بیٹھیں گے وہاں پر تو پھر مرد بن جائیں گے. کون؟ حضرت سلطان الہند جن کے بارے میں کلندر لاہوری نے کہا تھا اللہ اکبر سید اجویر مخدوم امم. فرمایا کہ یہ سید اجویر وہ ہے کہ امت جس کی خدمتگار ہے، امت جس کی خدمت کرتی ہے
اور جس کا مرکز منور، جس کا روزہ اقدس جو ہے وہ حضرت سلطان الہند کے لیے حرم کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ کوئی عام فلسفی نہیں کہہ رہا، کوئی عام عقیدت مند نہیں کہہ رہا، یہ حضرت اقبال کلندر لاہوری کہہ رہے ہیں۔ وہ اقبال ہے جس کی نگاہ قرآن و سنت پر بھی ہے، جس کی نگاہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بھی ہے، اپنا ہو یا بیگانہ۔ حضرت اقبال کی عقیدت کا دم کرتا ہے، اس کو پتا ہے اقبال ویسے نہیں مانتا، اقبال بڑا سوچ سمجھ کے مانتا ہے۔